السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ شرمناک ویڈیو ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہے ہم مسلمانوں کی۔ زندگی بھر تو نماز روزہ کیا نہیں، زندگی بھر دین سے دور رہے، اور جب اپنے ہی شادی میں نماز پڑھنے کی ضرورت آئی تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے یہ ویڈیو کو دیکھ کر، اور یہاں تک کہ بغل کی لیڈیزیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے۔ اس بندے کی حالت دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہے، کس طرح سے یہ دنیا میں مشغول ہے۔ شرم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے دلہا دلہن نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ سجدہ 2 مرتبہ کیا جاتا ہے، اور اتنی غفلت کی زندگی، اور یہ جو ہے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، اور نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ بغل میں بیٹھ کے عورتیں سکھا رہی ہیں کہ ایسے ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوال آج کا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج ہمیں علی بھائی سمجھائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کی اکثریت کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، تو وہ کیوں ہے؟ آج اس کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ ایک چیز پوچھ رہا ہوں جو جواب دیا آپ نے کہ قرآن میں آیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ تو ایک عام بندے کا کیا قصور ہے کہ اکثریت جو جہنم میں جا رہی ہے، تو اس طرح کے دیکھیں ہر ایک کا لیول تو نہیں ہوتا اتنی ڈیپلی اسٹڈی کرے یا اتنا فہم و فراست والا ہو، تو پھر اکثریت جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ ہاں، میں عام بندے کے لیے بات کروں گا۔ عام بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، عام بندے پہ نماز تو فرض ہے نا جی بالکل، اور نماز کی 17 رکعتیں فرض ہیں جی، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے۔ جی تو عام بندہ تو ہے وہ بعد میں بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے، قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر عام آدمی کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا، موٹر سائیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے، گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے، اس کا اسکول کی کمپیریٹیو نالج موجود ہے کہ جی کس اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے، کس میں نہیں کروانا، دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہیں، جرابیں کاٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور ہاتھ میں مسل کے دیکھتا ہے۔ آج تک کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے یوں نہ کیا ہو؟ دین میں اتنا بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سر پھر جائے نا دوزخ میں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اللہ کو سیریس لیے نہیں، اور اسی آیت میں موجود ہے 179 سورۃ الاعراف، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ آگے بھی آیت پڑھو نا، تسی پڑھ دو ادھی آیت، اگے تہاڈا بھی ذکر ہے اس آیت وچ۔ ہاں دیکھنا ہوں ذکر آن لگا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 170۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے تہاڈا بھی ذکر ہونا سی جے اگر تسی ہدایت تک نہ پہنچے ہوندے۔ چلو خوش ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف میں تو بہت بزرگوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ 179 ہے نا، 175 اور 6 میں ہے کہ جو علماء اصول ہیں وہ کتے کی مثال ہے، وہ بھی اس سے 4 آیتیں پہلے آیا ہے سورہ اعراف میں کہ علماء اصول جو ہیں کتے کی مثال ہے۔ کتے کو کوئی بات ملے، کوئی کھانے کی چیز ملے تب بھی زبان ہانپے، نہ ملے تب بھی، اللہ نے باقاعدہ اس کی زبان ہانپنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے ذکر آیا بلعام بن بہورا کے بعد، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کو ہم نے دل تو دیے تھے، لا يفقهون بها، لیکن انہوں نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، لا يبصرون بها، لیکن کبھی آنکھیں کھول کے انہوں نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے نہیں پڑھا۔ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ظاہر ہے تشریح تو پھر بزرگوں سے پوچھ کے کرنی ہے نا آپ نے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے ان کو کان تو دیے تھے، لا يسمعون بها، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، اور یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کی مثل کہا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو، کان آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کو جس کو آنکھ، کان، یہ ساری نعمتیں دی تھی، اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، وہ خود جانوروں سے بدتر ہے، تو سر پھر وہ حقدار ہے، واقعی جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلے جانا ہے۔ سر جانور نے تو دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلا جانا ہے، تو اس سے تو بہتر تھا یہ جانور ہی ہوتا، کم از کم دوزخ میں جانے سے تو بچ جاتا۔ اور پھر جو آیا ہے وہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر
کہ جب تک اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹ علم حاصل نہ کر لے. بے شک آنکھ، کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کرنی. اور سر ہم دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی کر رہے ہیں. دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے, دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں, دین میں کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا. آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں یوں اشارہ کریں گے. لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے, آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے. اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا. اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں. لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تم شکل اپنی دور کرے. تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا, موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے. اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ہیڈ لائٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے سٹینڈ چک لو جی, سٹینڈ چک لو. ٹھیک ہے اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار ویسے راستے ساڑھے پکڑو کہتے ہیں سٹینڈ نہیں چکاتے رہتے ہیں. اللہ سے بدو ہاتھ چکتے واسطے کہنا چکتے ہی نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, سیل کر دی ہے. یعنی سیل ہو گئی, اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی. وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر بھی. غشاوۃ, پردہ پڑ چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. وَرِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے, کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بے پرواہ ہے, اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا. اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی, خیر ہے, جیسے ایک نانی اماں ہوتی ہیں ایک دادی اماں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. یہ کہانی یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ, پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو, تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ سارے کہیں گے نہیں. تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہے ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں. جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے. پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو, رجوع نہ لانے والا ہو, اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, رجوع لے آئے. یہ درجنوں آیات ہیں, وہ وقت کے ساتھ آئیں گی, ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا. پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے, یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا. لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں. اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, اللہ کی رحمت سے دھوکہ, وہ آپ کلپ دیکھیں. میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے, اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی. یہ بہت, یعنی اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس کو اللہ نے بین کیا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا, اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا. رب ہے, مالک ہے, اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے
کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا, سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا, اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے, پھر بھی وہ اناد کر دے گا, پھر میں مہر لگا دوں گا. آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے, جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے, اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگے جی لب جائے گی, مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد, میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں, تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا, تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے, اب ایک ماحول ہوتا ہے, ایک ڈیکورم ہے, کلاس ہے, جس طرح یہاں لوگ بیٹھے. تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا, تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے, اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. یہ کتاب انذار ہے, تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں, جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب. کیونکہ اللہ ہے نا, یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں, اولاد پیدا کریں اور مر جائیں. انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میرے بھائیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو مطلب کہ جو لوگ مطلب دین آنے کے بعد بھی اس کو مطلب کہ نہیں مانے, اس پر اتباع نہیں کیے, نماز نہیں پڑھے اور روزہ نہیں رکھے, اللہ کی اطاعت نہیں کیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان اور جنات کے اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.